صلاحیت رسول حمزہ توف۔ سوال اٹھتا ہے کہ صلاحیت ورثے میں ملتی ہے یا ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے یا اپنے تجربے میں لاتا ہے اور جن کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ مشقت سے حاصل ہوتی ہے یا قدرت کا عطیہ ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کی اس رنگت کی طرح ہے جو پیدائشی چیز ہے، یا اس کے رگ و پٹھوں کی طرح، اس کے کسبل کی طرح جو روزانہ کی ورزش کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ سیب کا وہ پیڑ ہے جس کی نشو و نما کے لیے کوئی مالی رات دن اپنی ساری قوت وقف کر دیتا ہے، یا اس پھل کی طرح جو ڈال سے ٹوٹ کر سیدھے ایک بچے کے ہاتھ میں آ گرتا ہے۔ صلاحیت ایک ایسا سربستہ راز ہے، ایسا راز کہ جب ہم کرۂ ارض کے بارے میں، اس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، جب ہمیں سورج اور ستاروں کے بارے میں، آگ اور پور کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکے گا، جب خود انسان کے بارے میں ہماری معلومات مکمل ہو چکیں گی، تو آخری چیز جس کا ہمیں عرفان حاصل ہوگا وہ صلاحیت ہوگی۔ اس کا سرچشمہ، اس کی اصلیت اور اس کا محل وقوع، اور تب جا کر ہم اس راز سے پردہ اٹھا سکیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو تو یہ دولت ملتی ہے اور کسی کو نہیں۔ تو باصلاحیت آدمیوں کی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتیں، کیونکہ جو صلاحیتیں مشابہ ہوں وہ صلاحیتیں ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح اس کا انحصار باصلاحیت لوگوں کی ظاہری مشابہت پر بھی نہیں ہوتا۔ میری ملاقات ایسے کئی لوگوں سے ہوئی جن کی شکل ابا سے ملتی جلتی تھی، لیکن مجھے ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملا جس میں ان جیسی صلاحیت رہی ہو۔ صلاحیت ورثے میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں آرٹ کی دنیا پر خاندانوں کی حکمرانی نظر آتی۔ عقل مندوں کے بیٹے اکثر بیوقوف نکلتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی بیوقوف کا بیٹا بڑا ہو کر عقل مند ثابت ہو۔ صلاحیت جب کسی انسان کو نوازتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم کس ملک اور کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارے علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اس کی آمد اتنی ہی اتفاقی ہوتی ہے جتنی کہ انسان کی۔ صلاحیت بیل گاڑی نہیں کہ اسے آگے سے کھینچنے اور پیچھے سے دھکیلنے کی ضرورت پڑے، نہ وہ موسکوچ ہے جسے کھڈے سے باہر نکالنا پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ کار جو راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ صلاحیت کو نہ کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ دھکیلنے کی۔ وہ خود اپنا راستہ نکالتی ہے اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر کھینچے یا پیچھے سے دھکا دے کر آگے بڑھائے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا قصہ ملاحظہ ہو۔ میں نے اس روشن چہرے والی ایک روح سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس چیز سے سوال کرتا ہوں، میں تمہاری صلاحیت ہوں، تمہاری شاعری ہوں، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں۔ نہیں، تمہاری عمر کیا ہے؟ کیا تم میری ہم سن ہو؟ نہیں، میری عمر ایک لمحہ بھی ہے اور 1000 صدیاں بھی۔ مجھ میں بچوں کی سادگی، کڑیل جوان کی جذباتیت اور بوڑھے انسان کی دانشمندی، ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ زمان و مکان کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا۔ میں ایسی آگ ہوں جسے کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، میں ایسا گیت ہوں جسے کوئی اختتام تک نہیں لا سکتا، میں ایسی پرواز ہوں جسے کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ میں تم سے بہت دور ہوں مگر تمہارے اندر رہتی ہوں۔ میرا حامل ہونا سرمایہ مسرت و انبساط ہے، مگر انتہائی کربناک بھی۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے آسان ہو یا مجھ سے مشکل ہو۔ اگر میرا وجود ہے تو وائلن کے تاروں کی لرزش ٹھوس چٹانوں کے پرخچے اڑا سکتی ہے۔ اگر میرا وجود ہے تو زورنا کی دھنیں سن کر ارنے بھینسے پہاڑ کی کھو میں ناچنے لگیں گے۔ اگر میں موجود ہوتی ہوں تو قاتل کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ جاتا ہے اور واحد بوسہ محبت کرنے والوں کو گلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب آندھی گاؤں کے باطنی سے اس کا کوٹ چھینا گیا، جب آندھی گاؤں کے پاتی سے اس کا کوٹ چھینا گیا تھا تو اس وقت بھی میں وہاں موجود تھی۔ ہاں، میں وہاں بھی تھی جب مریم کو اغوا کرنے والے گھوڑے کے زین سے لٹکی ہوئی فتراک میں باندھا گیا تھا۔
اور جب جون آف آرک نے اپنی تلوار بے نیام کی تھی اور اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا تو میں وہاں بھی حاضر تھی۔ جب ایک آدمی نے پنکھ ایجاد کیے تھے اور گرجا گھر کے مینار سے چھلانگ لگائی تھی تو میں اس کے ساتھ تھی۔ جب میگیلان اور کولمبس سفر پر روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں موجود تھی، اور جب فنکار سٹین میڈونا کو جنم دے رہا تھا تو میں وہاں بھی حاضر تھی۔ ہر زمانہ اور ہر دیس میرا میدان اول ہے، میرے کردار انسان ہے، کیونکہ میں صلاحیت ہوں۔